بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو۔ ایک بادشاہ کی سلطنت بہت بڑی تھی، اس لیے اس نے قصبوں میں قاضی مقرر کر رکھے تھے جو لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ ایک قصبہ جو بادشاہ کے شہر سے تھوڑا سا دور تھا، وہاں پر ایک بددیانت قاضی رہا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے ان کی مدد کرنے کے بدلے میں رشوت لیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کی شکایت بادشاہ سے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ ایک دن ایک غریب بوڑھا آدمی اس قاضی سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے پاس ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ وہ قاضی کے پاس آیا اور بولا، جناب عالی، مجھے ایک کام کی وجہ سے قصبے سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد واپس آؤں گا۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے میں یہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے میرے لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ قاضی کو احساس ہوا کہ یہ پیسے کمانے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے آدمی سے کہا، بالکل صحیح، میں تمہاری واپسی تک اس تھیلے کی حفاظت کروں گا۔ جب آدمی نے قاضی کو وہ تھیلا دیا تو اس نے دیکھا کہ تھیلے کو گرہ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے آدمی سے کہا، میں اس تھیلے کو ایسے ہی تمہیں واپس کروں گا، حتیٰ کہ میں یہ مہر بھی نہیں توڑوں گا۔ بوڑھے آدمی نے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ غریب آدمی واپس آ کر قاضی سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، ایک ماہ قبل آپ کے پاس اپنے سونوں کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھوایا تھا۔ قاضی مسکرایا اور بولا، میں نے آپ کا تھیلا اپنی تجوری میں رکھا ہوا ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے، میں لے کر آتا ہوں۔ قاضی تھوڑی دیر کے بعد تھیلا لے کر واپس آیا۔ بوڑھے آدمی نے تھیلا واپس لیا اور دیکھا کہ تھیلے کی مہر ویسی ہی موجود تھی۔ آدمی نے مطمئن ہو کر قاضی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے مہر کو توڑا اور تھیلا کھولا، اور وہ پھر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ تھیلا سونے کے سکوں کے بجائے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور بولا، میں تو لٹ گیا، اب میں کیا کروں گا، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ فوراً اٹھا اور قاضی کے گھر کی جانب دوڑا اور جا کر قاضی سے کہا، علی جاں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری رقم کیسے لے سکتے ہیں؟ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنے کے بجائے قاضی چلا کر بولا، تم مکار اور چلاک آدمی، تم نے پہلے تھیلے کو پتھروں سے بھرا اور مجھے کہا کہ اس میں سونا ہے۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اس بوڑھے آدمی کو گھر سے باہر پھینکوا دیا۔ بوڑھا آدمی گلی میں بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ آس پاس کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے بتایا کہ کیسے قاضی نے اسے ایک بیوقوف بنایا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ وہ قصبے سے نکلا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کو اس آگے کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ قاضی ایک پرانا اور طاقتور آدمی تھا۔ اس نے قاضی کو بلوایا اور پھر وزیر سے بات کی اور اسے کہا، وزیر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس قاضی کو تب تک سزا نہیں دے سکتا جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا، اس کے علاوہ ایک یہی راستہ بچتا ہے کہ قاضی نے سونا مہر توڑے بغیر کیسے نکالا۔ اس نے ضرور تھیلے کو کاٹ کر سونا نکالا ہوگا اور پھر تھیلے کو کسی ماہر درزی سے سلوایا ہوگا۔ وہ درزی یقیناً اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر ہوگا۔ ہمیں اس ماہر درزی کو تلاش کرنا ہوگا۔ بادشاہ وزیر کی دانائی سے بہت خوش ہوا اور بولا، مگر ہم اس درزی کو تلاش کیسے کریں گے؟ پوری ریاست میں تو بہت سے درزی ہیں،
वजीर ने कुछ देर सोचा और फिर बादशाह से बोला, जनाब आली, जब आप रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएंगे तो आपने एक काम करना है कि अपने बिस्तर की चादर को कोने से फाड़ दीजिएगा। बादशाह ये सुनकर हैरान तो हुआ, मगर उसने वजीर के कहने के मुताबिक अमल किया। अगले दिन काजी महल में पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा कि वो एक दिन और इंतजार करे, अभी हम तहकीक कर रहे हैं। वजीर ने बादशाह से कहा, आज रात आप अपने बिस्तर की चादर जरा एक दफा देखिएगा कि वो फटी हुई है या नहीं। बादशाह रात को कमरे में गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बिस्तर की चादर फटी हुई नहीं थी। वजीर ने मुलाजिम को बुलवाया जो बादशाह का कमरा साफ किया करता था। उसने मुलाजिम से पूछा, क्या तुमने बादशाह की बिस्तर की चादर फाड़ी थी? मुलाजिम खौफजदा हो गया और बोला, बिल्कुल नहीं जनाब आली, मैंने चादर नहीं फाड़ी है। जब मैंने इसे देखा तो वो पहले से फटी हुई थी। मैं खौफजदा हो गया और मैंने सोचा कि बादशाह को पता चलेगा तो वो समझेगा कि मैंने चादर फाड़ी है, इसलिए फौरन चादर को रियासत के माहिर दर्जी के पास ले गया और चादर को जुड़वा दिया। वजीर ये सुनकर बोला, वो यकीनन एक बहुत माहिर दर्जी है। तभी बादशाह के दोबारा देखने से पहले ही वो चादर दोबारा जुड़ चुकी थी। ये दर्जी कौन है? मुझे उसके पास लेकर चलो। मुलाजिम वजीर को उस माहिर दर्जी के पास ले गया। वजीर ने दर्जी से बोला, क्या कोई बूढ़ा काजी करीब के कस्बे से पिछले माह तुम्हारे पास कुछ सिलाई करवाने के लिए लाया था? दर्जी ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, वो काजी मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं थैला सिलाई कर दूं जो एक तरफ से फटा हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे थैले को क्यों सिलाई करवाना चाहता था जिसमें सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। वजीर फौरन महल पहुंचा और उसने जाकर बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह को जब सारी बात का इल्म हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। बादशाह को काजी पर बहुत एतमाद था, मगर उसने एक बूढ़े और गरीब आदमी के साथ धोखा किया था। उसने काजी को 10 साल के लिए जिंदान में कैद कर दिया और बूढ़े आदमी को उसके सिक्के वापस कर दिए। बूढ़े आदमी ने इंसाफ की फराहमी पर वजीर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वजीर ने हमेशा की तरह अपनी दानाई से एक और मसला भी हल कर दिया था। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट